ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دنیا جہان کا ہر مسلمان
کلمہ پڑھنے والا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرتا ہے، لیکن پوری دنیا کی محبت سے کہیں زیادہ ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ محبت کرتا ہے۔ میں آپ کی شان بیان کروں یا آپ بیان کریں یا کوئی اور خطیب کرے، ہر ایک کو غلطی لگ سکتی ہے، عقل چھوٹی ہے، لیکن اللہ رب العزت حکیم ہے، علیم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا مقام وہ ہے جو اللہ پاک بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اپنی مرضی سے بیان نہیں کیا کہ رات کو بیٹھ جائیں اور آپ کا مقام بنانا شروع کر دیں، نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے، بڑی اہم ذات ہے۔ ہم ناقص العقل لوگ اس ذات کے بارے میں اپنی مرضی سے بات کریں تو کہیں غلطی نہ کر بیٹھے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام نے اپنی مرضی سے مقام بیان نہیں کیا۔ ہاں، حسن بیان کیا ہے، آپ کی خوبصورتی بیان کی ہے، آپ کا اخلاق بیان کیا ہے، آپ کی امانت و دیانت بیان کی ہے، آپ کی سچائی بیان کی ہے، جس میں اختلاف بھی نہیں تھا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند میں نے آسمان پہ دیکھا، عجب کیفیت سے میرے قدم مسجد نبوی کی طرف بڑھے۔ میں نے کیا دیکھا؟ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ چادر اوڑھی ہوئی ہے، آپ کے چہرہ پاک پہ کپڑا نہیں ہے، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، پھر چاند کی طرف دیکھ رہا ہوں، پھر آپ کی طرف دیکھتا ہوں، پھر چاند کی طرف دیکھتا ہوں، تو میرے دل نے فیصلہ کیا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن من القمر، اے آسمان کے چاند، تجھے بار بار دیکھنے سے مجھے کئی داغ نظر آتے ہیں، لیکن ہمارا جو مدینہ کا چاند ہے اس کا چہرہ بالکل صاف ہے، ان کے چہرے پہ مجھے کوئی داغ نہیں نظر آتا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ پاک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، حسن بیان کی ہے۔ یہ تو مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہو نبی پاک علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، مکہ والے کہتے ہو نہیں یہ خوبصورت ہے۔ وہ تو مانتے تھے کہ آپ جیسا نہیں۔ جب سیدہ خدیجہ سے شادی ہونے لگی، مکہ والوں نے باتیں کی کہ یہ نکاح کو جوڑ کا نہیں لگ رہا، محمد ذیشان علیہ السلام یتیم ہے اور غریب ہے، چند کھجوروں کے بدلے لوگوں کی بکریاں چراتے ہیں، اور خدیجہ مالدار خاتون تاجرہ جس کے خیمے کی ڈوریاں سونے کے ساتھ باندھی جاتی ہیں۔
یہ نکاح کو جوڑ کا نہیں لگ رہا. امیروں کی شادیاں امیروں کے گھر میں ہوتی ہیں, غریبوں کی شادیاں غریبوں کے گھر میں ہوتی ہے. یہ غریب محمد اور خدیجہ کس سے شادی؟ نکاح کی تقریب میں ابو طالب نے تمام مکہ والوں کو بلا لیا. اس دور کا جو رواج تھا خطبہ پڑھا, اس کے بعد فرمایا کہ مکہ والو میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں, تم مال کو سیمپل سمجھ رہے ہو, مال کو حیثیت دے رہے ہو. فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌ زَائِلٌ, مال تا ایک سایہ ہے, سورج نکلتا ہے سایہ اس طرف, سورج گیا سایہ بھی گیا. مال سے فیصلے نہیں ہوتے. ہاں مجھے بتاؤ, ایکم یساوی محمدن شرفم و عقلم و نبلم و حسنا, پورے مکہ میں سے کون ہے جو سچائی میں, امانت و دیانت میں, کردار میں, خوبصورتی میں پورے مکہ میں سے میرے بھتیجے محمد کا مقابلہ کرتا ہو؟ کون ہے وہ؟ کھڑا ہو. کوئی بھی نہ اٹھا, خاموش. ہاں ایک کھڑا ہوا, تورات کا عالم ورقہ بن نوفل کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ابو طالب آپ نے بڑی چھوٹی بات کی ہے کہ مکہ میں ان کا مقابلہ کرنے والا کون ہے, یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے. لا یساوی محمدن فی العربی, جو خوبیاں آپ نے گنی ہے ان خوبیوں میں آپ کے بھتیجے کا مقابلہ کرنے والا پورے عرب میں نہیں ہے. آپ کے حسن کو, آپ کی امانت و دیانت کو وہ سب مانتے تھے. شیر خدا جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت کی رات مجھے اپنے بستر پہ لٹایا, اے علی یہ میرے قتل کا پروگرام بنا کے آ چکے ہیں, لیکن ان ظالموں نے امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں. یہ سمجھتے ہیں پورے مکہ میں مجھ سے بڑا امانتدار نہیں ہے. جھگڑا کس بات پہ ہے, اختلاف کس بات پہ ہے؟ اختلاف اس پہ ہے جو اللہ نے مقام بیان کیا ہے. جو نبی پاک علیہ السلام کا مقام اللہ نے بیان کیا تھا وہ نہیں مانتے تھے, باقی سب کچھ کرتے تھے. اللہ پاک نے مقام کیا بیان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے, اللہ کا قرآن محمد الرسول اللہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ آپ کا سب سے بڑا مقام ہے. اس مقام پہ اختلاف تھا, وہ آپ کو رسول نہیں مانتے تھے. اللہ پاک نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے لوگوں مجھے اپنی کلام قرآن مجید کی قسم ہے, یہ محمد میرا رسول ہے. یہ آپ کا سب سے بڑا مقام ہے. ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں لونڈی کو آزاد تو کیا تھا, دوست بھی بیان کرتے ہیں کیا تھا, لیکن اس نے آپ کو کیا نہیں مانا تھا؟ رسول نہیں مانا تھا. جس نے آپ کو رسول نہیں مانا اس نے کچھ بھی نہیں مانا. جس نے آپ کو رسول مان لیا اس نے سب کچھ مان لیا. آپ کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. صحیح البخاری کھولیے, جب فتوحات ہوئی نبی پاک علیہ السلام نے بڑی بڑی بادشاہیوں کی طرف خط لکھنے کا پروگرام بنایا, میٹنگ کی. صحابہ اکرام نے آپ کو بتایا اللہ کے حبیب لا یقرؤون الکتاب الا مختوما, بڑے بڑے ملکوں کے جو بادشاہ ہیں وہ سٹیمپ والا خط پڑھتے ہیں, مور لگی ہو تو وہ سٹیمپ پڑھتے ہیں, مور سے خالی خط وہ نہیں پڑھتے.
سیدنا انس فرماتے ہیں صحیح البخاری میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سٹیمپ لگانے کے لیے پھر ایک انگوٹھی بنائی، نقشہ، اس میں نقش کیا تھا کہ آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہے مان لو، آپ امانت دار ہے مان لو، نہیں، سب سے بڑی آپ کی پہچان کیا تھی؟ سیدنا انس فرماتے ہیں نقشہ محمد الرسول اللہ، آپ نے اپنی سٹیمپ انگوٹھی پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ نے اللہ کا رسول مان لیا، رسول ہوتا ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، رسول ہوتا ہی امانت دار ہے، رسول ہوتا ہی سب سے زیادہ سچا ہے، رسول ہوتا ہی وہ ہے جس کی پوری زندگی ہر داغ سے پاک ہو۔ مکہ والوں میں اور آپ میں اختلاف صرف اسی بات پہ تھا۔ صحیح البخاری کھولیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا عمرہ کر رہا ہوں، آپ نے ساتھیوں کو تیار کیا عمرے کے لیے چلے، حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک دیا گیا، آپ نے پیغام بھیجا کہ مکہ والوں ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کے لیے آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے درمیان کچھ باتیں طے ہو گئی، صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا صلح ہم تب کریں گے، ہماری شرطیں مانو۔ کیا شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال آپ یہیں سے واپس جائیں گے، ہم آپ کو بیت اللہ نہیں دیکھنے دیں گے، ادھر سے واپس جاؤ۔ دوسری ہماری شرط یہ کہ ہمارا کوئی ساتھی تم میں آئے، تمہیں واپس کرنا پڑے گا، تمہارا کوئی ہماری طرف آ گیا ہم نے واپس نہیں کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صلح کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تم صلح کرو، مجھے یہ ساری شرطیں منظور ہیں۔ سیدنا عمر فاروق روتے ہوئے جناب صدیق کے پاس پہنچے، اے صدیق ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ نبی پاک علیہ السلام کیسی شرطیں مان رہے، کیا ان کے جتنے مارے گئے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جو ہمارے شہید کر دیے جائے وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیوں نہیں؟ پھر یہ کیسی شرطیں ہیں؟ جناب صدیق کہتے ہیں عمر خاموش ہو جاؤ، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ عمر تیرے جذبات اپنی جگہ پہ، جب رسول مان لیتے ہیں اے عمر پھر اپنی مرضی نہیں کرتے۔ روتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ گئے، اللہ کے حبیب ایسی شرطیں؟ آپ نے فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ علی پاک کو بلایا، علی ادھر آؤ، لکھو یہ صلح نامہ۔ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، علی پاک نے لکھ دیا یہ مکہ کے سرداروں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے۔ مکہ کے سردار چلا اٹھے، انہوں نے کہا ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ختم، ہم نے تمہاری ساری شرطیں مان لی ہیں، اب صلح کیوں نہیں کرتے؟ کہا یہ تم نے رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ ہم رسول اللہ کو نہیں مانتے، ہم تو محمد بن عبداللہ کو مانتے ہیں، یہ رسول اللہ مٹاتے ہو تو پھر صلح ہوگی، رسول اللہ لکھا رہا تو صلح نہیں ہے۔ اختلاف اس لفظ کا ہے کہ وہ آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہتے ہیں لو علمنا کا رسول اللہ لتبعنا کا، اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، پھر تو لڑائی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی یہ رسول مٹا دو۔ جناب علی کہتے ہیں اللہ کے حبیب اس لفظ کی وجہ سے تو ہم نے مارے کھائیں، اس رسول کی وجہ سے تو بلال کو انگاروں پہ لٹایا گیا، اس رسول کی وجہ سے تو آپ کی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ کے حبیب اپنے علی کو مجبور نہ کرو، میں آپ کے لفظ
लफ्ज़ रसूल को नहीं मिटा सकता। वल्लाहि ला अमहुका अबदा, अल्लाह की कसम मुझसे मिटाया नहीं जाएगा। ये है मोहब्बत। आपके मुल्क में भी मोहब्बत होती है, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी गुजरावाला के अंदर मोहम्मद के नाम का केक बनाया गया और उसको छुरी से काटा गया। यार, जब नाकिसुल अकल इंसान इस जात में अपनी मर्जी करता है तो फिर गलती करता है। ये मोहब्बत है जो अली पाक ने की। कहा मुझसे ये लफ्ज मिटाया नहीं जाएगा, मुझे मजबूर न करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अली, सुलह करने लगे हैं, जब सुलह करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ कुर्बानियां तो देना पड़ती है। कि कलम मुझे पकड़ाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कलम पकड़ा और आपने अपने हाथों से रसूल मिठा दिए, लेकिन अली पाक ने यह जसारत नहीं की। तो मेरे मोहतरम भाइयों, देखो, मक्का में जो आपके दुश्मन थे उनमें और आपके असहाब में इख्तलाफ हुस्न का नहीं था। इख्तलाफ यह था कि वो आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते थे। आपका सबसे बड़ा मुकाम ये, बाकी सारी शानें इसमें आ जाती हैं जो आपको रसूल मान लेते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम उहद के मैदान में सहाबा साथ थे। चंद असहाब की गलती से कुफार एकदम टूटे, सहाबा इकराम पे हमला किया, समय टूट गई, सहाबा बिखर गए। 70 के करीब सहाबा इकराम शहीद हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हैं, आपका कंधा मुबारक जख्मी है, निढाल होके एक खाई में गिरे हुए। शैतान ने अफवाह फैला दी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को नऊजुबिल्लाह शहीद कर दिया गया। चंद सहाबा ने तलवारें फेंक दी। चंद एक सहाबा थे, उन्होंने कहा अल्लाह के पैगंबर नहीं रहे तो हमने किसके लिए लड़ना है। बाकियों ने कहा वो जिस रास्ते में हमारे हबीब शहीद हो गए, हम क्यों पीछे रहे, चलो लड़ो, हम कुर्बान होते। इतने में जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला खड़े हो गए। अर्ज करते हो किधर जा रहे हो? अल्लाह के पैगंबर मेरे पास मौजूद है, जिंदा है, वापस पलटो, डटो, लड़ो, अल्लाह मदद करेगा। सहाबा पीछे पलटे, डटे, लड़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिकस्त को फतह में तब्दील कर दिया। दुश्मन मैदान छोड़ के भाग निकला। नबी पाक अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम जमे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा की इस्लाह के लिए कौन सी आयत उतारी? अल्लाह ने कहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। और मेरे महबूब पैगंबर के गुलामों, तुमने मोहम्मद ज़ीशान अलैहिस्सलाम को क्या समझे? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद मेरा रसूल है। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, आपसे पहले भी कई रसूल आए, दुनिया छोड़ के चले गए। अब वही माता और कुतिलन कलब्तुम अला अकाबिकुम, क्या अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत पाक आ जाए या आपको शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम दीन से पड़ जाओगे? जो पलट गया, सुनो, वो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं करेगा, उसने अपना ही बिगाड़ना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी कायनात से बेपरवाह ज़ात है। सहाबा इकराम की इस्लाह के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत नाज़िल की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जिस तरह पहले कई रसूल आए, दुनिया में रहे, वक्त के मुताबिक दुनिया से चले गए, ऐसे ही इन पे भी मौत पाक आ सकती है, दुनिया से चले जाएंगे तो क्या तुम दीन से बदल जाओगे? याद रखो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मौत पाक को वो नहीं मानता जो आपको रसूल नहीं मानता। जो आपको रसूल मानता है वो आपकी मौत पाक को भी मानता है।
सहीह बुखारी में है, अम्मी ऐसा बयान फरमाती है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का सर पाक मेरे सीने के साथ लगा हुए, अचानक आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम बेकरार हैं, कभी पांव समेट रहे हैं, कभी फैला रहे हैं, ठंडे पानी का प्याला पास पड़ा हुआ है, आप पानी भगो भगो के अपनी पेशानी पे लगा रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत। सहीह बुखारी में आका फरमाते हैं, अल्लाह मुझसे मौत की सख्तियां बर्दाश्त नहीं हो रही, तू अपने पैगंबर की मदद फरमा। अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाह मुझे अपने बुलंद साथियों में शामिल फरमा। नबी अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे, आहिस्ता आहिस्ता हाथ नीचे आ गया। मैं समझ गई, लगता है नबी पाक अलैहिस्सलाम हमें छोड़ गए। मैं पीछे से उठी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मैयत पाक को मैंने चारपाई पे लिटाया, मैंने यमन की चादर संभाल के रखी हुई है, मैंने वो उतारी, नबी पाक अलैहिस्सलाम पे डाल दी। मैंने जल्दी से दरवाजे को दस्तक दी, सहाबा इकराम इंतजार में थे, भागे हुए आए, मां खैर तो है? कहा नबी के परवानो, तुम्हारे पीरो मुर्शद वफात पा गए। बस ये अंदर से आवाज ही आनी थी कि कोहराम बर्पा हो गया, सब सहाबा रो रहे। आपका गुलाम अनस बयान करता है, अल्लाह की कसम फरमाते हैं, अज़लमतिल मदीनतु, अंदर से जब आपकी वफात पाक की खबर आई, एकदम मदीना पे अंधेरा छा गया था, सूरज की रोशनी हमें नजर नहीं आ रही थी, हम अपने हाथ आगे करते थे, हमें हाथ नजर नहीं आते थे, कोई किसी दीवार के साथ लगा हुआ रो रहे, कोई सुतून के साथ चिमटा हुआ रो रहे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी अजीब ही कैफियत है, उन्होंने तलवार निकाल ली, खबरदार, वल्लाही मा माता रसूलुल्लाह, नहीं, अल्लाह की कसम, मेरे पीरो मुर्शद हमें छोड़ के नहीं जा सकते। नबी पाक अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए, जिसने कहा हुजूर फौत हो गए मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। सैयदना उमर फारूक भी अपनी मोहब्बत में कह रहे थे ना, तो भी नबी पाक अलैहिस्सलाम से बेतहाशा मोहब्बत करते थे। कहा नहीं, अभी हमारे हबीब की बड़ी जरूरत है, अभी इस्लाम ने गालिब आना है, अभी नबी पाक अलैहिस्सलाम नहीं जा सकते। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के बाहर जो घर था उधर गए हुए थे, किसी ने खबर दी, अबू बकर तुम तो अपने हबीब से कभी जुदा ही नहीं हुए थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम वफात पा गए और तुम इधर हो। सवारी पे सवार हुए, अपनी सवारी को दौड़ाया, मदीना बाग में पहुंचे, कोहराम बरपे, सवारी से नीचे उतरे, हुजरा आयशा में पहुंचे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे पाक से चादर हटाई, माथे पाक का बोसा लिया, आपकी पेशानी पे झूमने लगे और रोने लगे। कहा नबिया वया सबिया, हाय मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, एक ही तो मौत थी जो आपके आ गई, आपकी जिंदगी भी पाकीज़ा, आपकी मौत पाक भी पाकीज़ा है। रोते रोते हुजरे से बाहर निकले, अजीब कैफियत है, उमर फारूक तलवार निकाल के खड़े हुए, नहीं अबू बकर, नहीं मेरे महबूब नहीं फौत हुए, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। सहीह बुखारी है, जनाब सिद्दीक सीधे मिंबर पे चले गए, अला रिसली का या उमर, उमर ठहरो, उमर ठहरो। लेकिन उमर फारूक जिस बात में तलवार निकाली उसी तरह खड़े, सैयदना अबू बकर सिद्दीक मिंबर पे चढ़ के खुतबा शुरू कर दिया, अल्लाह की हम्द व सना बयान की और कहने लगे, मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात। और मेरे महबूब पैगंबर के गुलामों, तुमने हमारे हबीब को क्या समझा है? जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का मुकाम समझता था, अल्लाह का हिस्सा समझता था, अल्लाह का दोस्त समझता था, जिस तरह अल्लाह हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा समझता था, ऐसे हमारे हबीब भी हमेशा जिंदा हमारे पास रहेंगे। वो सुन ले कदमात, नबी पाक अलैहिस्सलाम फौत हो गए, मैं माथे को बोसा दे के आया हूं, आपकी पेशानी मुबारक को चूम के आया हूं,
وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ موت آنا یہ محبوب پیغمبر کی شان ہے اور اللہ کی گستاخی ہے، اللہ کو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کیا تم نے قرآن مجید کا یہ مقام بھلا دیے؟ اللہ کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، لوگو میرا محمد میرا رسول ہے، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، ان سے پہلے کئی رسول آئے دنیا چھوڑ کے چلے گئے، أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا ان کو موت آ جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے کیا تم دین سے بدل جاؤ گے؟ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں اے ابو بکر اللہ تجھ پہ رحم کرے، میرے ذہن سے یہ آیت نکل گئی تھی، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ آیت مبارکہ ابھی ابھی اتری ہے۔ کہتے ہیں ما تقلنی رجلایا، پھر میرے پاؤں نے میرا بوجھ برداشت نہ کیا اور میں زمین پہ جا گرا۔ نبی پاک علیہ السلام کو جو اللہ کا رسول مانتے پھر وہ اپنی مرضی کا عقیدہ نہیں بناتا، یہ اپنی مرضی میں بندہ غلطی کر جاتا ہے نا، یہ غلطی ہے نا کہ بندہ کہہ دے جی یہ تو قرآن مجید وہاں سے پڑھتے ہیں جہاں نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوتی ہے۔ یا جب بندہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے یا ناقص عقل، وہ علیم ہے، وہ رب حکیم ہے، غلطی سے پاک ہے، بھول سے پاک ہے، ہمیں غلطی لگ سکتی ہے کہ اللہ پاک جو ہم سے بھی زیادہ اپنے حبیب سے پیار کرتا ہے، سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمارے حبیب کی گستاخی کی ہوگی؟ نہیں میرے محترم بھائیو، نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سیدنا بلال جو مدینہ پاک میں اذان کہا کرتے تھے، اذان کیا کہتے تھے؟ اذان کے دوران نبی پاک علیہ السلام کی شان میرا بلال کیا بیان کرتا تھا؟ کبھی غور کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو محمد کی شان کیا ہے؟ بلال 10 سال کہتے رہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی شان سب سے بلند مقام کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی موت پاک کو صرف وہ نہیں مانتا جو آپ کو رسول نہیں مانتا، وگرنہ سیدنا بلال جو 10 سال صدائیں دیتے رہے، نبی پاک علیہ السلام کو دفن کر کے فارغ ہوئے، سیدنا بلال نے سامان کندھے پہ رکھا، مدینے سے نکل پڑے، لوگ بھاگے ہوئے گئے، وہ بلال کدھر جاتے ہو؟ پہلے ہمارے حبیب نہیں رہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ کہا نہیں، جس شہر میں میرے محبوب پیغمبر نہیں رہے میں نے اس شہر میں نہیں رہنا۔ لوگ بھاگے ہوئے، وہ سیدنا بلال ہے، نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں، لوگ بھاگے ہوئے جناب صدیق کے پاس پہنچے، او صدیق نبی پاک علیہ السلام کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، آپ کی نشانی بلال بھی جا رہے، اس کو روکو، اس کو ٹوکو۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھاگے ہوئے پہنچے، سیدنا بلال کے سامان کو پکڑ لیا، او بلال نہ جاؤ، اے بلال نہ جاؤ، مدینے میں کوہرام برپا ہو جائے گا، تم تو ہمارے محبوب پیغمبر کی ہمارے پاس نشانی ہو۔ سیدنا بلال رو پڑے، کہتے ہاں ابو بکر تم مجھے روک سکتے ہو، آپ نے مجھے امیہ کی غلامی سے آزاد کروایا تھا نا۔ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، ابو بکر مجھے ایک سوال کا جواب دو، ان اشتریتنی لنفسک فامسکنی و ان اشتریتنی للہ فدانی۔ ابو بکر امیہ کی غلامی سے اپنے لیے آزاد کروایا تھا یا اللہ کے لیے آزاد کروایا تھا؟ میں آزاد ہوں یا آپ کا غلام ہوں؟
سنتے ہی جناب صدیق ڈائی مار کے رو پڑے. تو بلال تم نے کون سا وقت یاد کروا دی ہے؟ وہ تو میرے محبوب پیغمبر کی چاہت تھی، آپ کی خواہش تھی، میں نے اللہ کے لیے آپ کو آزاد کروایا ہے، آپ آزاد ہیں. کہا پھر چھوڑ دو، آزاد بندے اپنی مرضیوں کے مالک ہوتے ہیں. لا ارید المدینہ بدون رسول اللہ، جس شہر میں مجھے میرے محبوب پیغمبر نظر نہ آئے میں نے اس شہر میں نہیں رہنا. سیدنا بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا. کیوں چھوڑا تھا؟ ان کو مدینے میں میرے محبوب پیغمبر نظر نہیں آتے تھے. یار کیوں ہم نے ذات نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو نعوذ باللہ کھلونا بنا لیا ہے؟ لوگ ہمارے حبیب کو کھلونا بنا چکے. اللہ کی قسم کوئی ظالم کہتا ہے کہ میرے گھر میں حضور آئے، ایک قدم آپ نے لگایا اور اٹھ گئے. کوئی ظالم کہتا ہے مجھے نبی پاک علیہ السلام چاند میں نظر آئے. کوئی ظالم کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام میرے گھر میں آئے اور کہتے ہیں او طاہر میں پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نے کہا نہ جائے آقا، پاکستان اجڑ جائے گا. کہا نہیں، ان پاکستان کے مولویوں نے میری دعوت دی، مدرسوں والوں نے، پھر انہوں نے میری قدر نہیں کی. میں نے بڑی منتیں سماجتیں کی، پھر آخرکار نبی علیہ السلام مان گئے. کہا ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میرا کھانا بھی تیرے ذمے اور آنے جانے کا ٹکٹ بھی تیرے ذمے ہوگا. ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں حضور پاک ہمیں نظر آتے ہیں کہ اب بلال سے بڑھ کے ان کی شان ہو گئی ہے. اور بلال، ہائے بلال جن کا مقام اتنا. نبی پاک علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد پوچھتے ہیں اینا بلال اینا بلال، وہ میرا بلال کدھر ہے؟ بلال کدھر ہے؟ صاحب بلال کو لایا گیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا بلال بما سبقتنی فی الجنہ انی سمیت دفن علیک فی الجنہ. وہ بلال کیا کرتے ہو؟ رات کو میں نے جنت کی سیر کی، میں جدھر جاتا تھا تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت کے اندر سنی ہے. ان کو مدینہ پاک میں حضور پاک نظر نہیں آتے. ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے تو پھر انہوں نے مدینہ چھوڑا کیوں تھا؟ کیا ان کو مدینہ پاک سے محبت تھی؟ مدینہ پاک سے پیار تھا، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر سے بڑا پیار کرتے تھے. ان سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی. گلیے آپ کی مسجد خالی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی. ان کو ڈر تھا کہیں آپ کی محبت میں میں اپنے آپ کو مار نہ بیٹھوں، خودکشی نہ کر بیٹھوں، کہیں حرام موت نہ مر جاؤں. اس ڈر کی وجہ سے میرے بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا. تاریخ دمشق میں، تاریخ اسلام میں نے خود پڑھا ہے. دمشق میں کئی سال بے قراری میں گزارے. ایک دن بیمار ہو گئے، طبیعت زیادہ خراب ہوگی، دورے پڑ رہے، ہوش میں آئے، دیکھا بیوی پاس بیٹھی رو رہی. تم کیوں روتی ہو؟ کہا ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہا تم غم کرتی ہو؟ واہ فرحا، میرے لیے تو خوشی کا وقت ہے، خوشی کا وقت ہے. کیوں؟ موت آنے لگی ہے، جس موت کا میں کب سے انتظار کر رہا ہوں. ادھر سے موت آئے گی، لقیت الاحبۃ محمدًا، موت کے بعد میری اپنے محبوب پیغمبر سے ملاقات ہو جائے گی جو آپ سے اتنا پیار کرتے تھے. لیکن وہ پیار میں آپ کو اللہ کا رسول مانتے تھے، اپنی مرضی نہیں کرتے تھے. رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی نہ کرو. نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن نبی داود میں حدیث موجود ہے. آپ فرماتے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. او میرے ساتھیو، میرے جانے کے بعد مجھے تم اللہ یا اللہ کے برابر نہ بنا دینا. جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے کہا اللہ کا حصہ ہے، کسی نے کہا عیسیٰ ہے ہی اللہ. تم نے ایسے نہیں کرنا. انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. تم نے یہی کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے حبیب علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. رسول کا مطلب کیا ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ.
रसूल का मतलब यह है कि तुम फिर अपनी मर्जी ना करो। अपनी मर्जी करोगे तो भयानक गलती करोगे, अपनी मर्जी ना करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जुमेरात की रात को एक काफिला तैयार किया, अब्दुल्ला बिन रवाहा को उस काफिले का अमीर बना दिया, जाओ लड़ो। अब्दुल्ला बिन रवाहा के पास घोड़ा, बाकियों के पास ऊंट। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने रातों रात अपने साथियों को निकाल दिया, तुम जाओ, तुम्हारे पास सुस्त सवारी है, मेरे पास तेज सवारी है। हो सकता है कि मेरी आखिरी मुलाकात हो कल जुमे, नबी पाक अलैहिस्सलाम का खुतबा सुनूंगा, आपका दीदार करूंगा, आपके पीछे जुमे की नमाज पढ़ूंगा, घोड़े को दौड़ाऊंगा, पीछे से पहुंच आऊंगा। काफिले को रवाना कर दिया। अब्दुल्ला बिन रवाहा खुद नहीं गए। क्यों नहीं गए? मोहब्बत रसूल में नहीं गए। उन्होंने इधर गलती की है, अपनी मर्जी की है। क्यों? ये मोहब्बत बाजारी नहीं है कि अपनी मर्जी शुरू कर दो कि मेरे जज्बात हैं जी। एक आदमी इधर खड़ा होके कहे तुम में से कोई भी अल्लाह के पैगंबर से मोहब्बत नहीं करता, सबसे ज्यादा मैं प्यार करता हूं, तुम भी कैसे प्यार करते हो? वो इधर से बटन खोल के बताए तुम्हें, मैंने तजाब से मोहम्मद नाम लिखा हुआ है, तुम में से किसी ने लिखा है सीने पे? हम उसको क्या कहेंगे? भाई ये बाजारी मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत इबादत है, और इबादत में अपनी मर्जी नहीं होती, मेरे जज्बात नहीं। अपनी मर्जी में चले तो फिर रसूल नहीं बना। इन्होंने गलती की है, अपनी मर्जी में, मोहब्बत रसूल में नहीं गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जुमे का खुतबा शुरू किया, सामने देखा अब्दुल्ला बिन रवाहा बैठे हुए। कहा अब्दुल्ला तुम इधर बैठे हो, रात को मैंने तुम्हें रवाना कर दिया था। कहा हाँ अल्लाह के हबीब, काफिले को मैंने रवाना कर दिया है। अल्लाह के हबीब मेरे पास तेज सवारी है, हो सकता है मैंने कहा जिंदगी का आखिरी जुमा हो, आखिरी जुमा आपके पीछे पढ़ता हूं, आपका दीदार करता हूं, आपसे मुलाकात करके आपसे दुआएं लेकर फिर जाऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अब्दुल्ला तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब्दुल्ला लौ अनफक़ता मा फिल अर्ज़ि जमिया, अब्दुल्ला अगर पूरी जमीन के सारे खजाने तुझे मिल जाए और सारे खजानों को तू अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, तो फिर भी उनके सवाब को तू नहीं पहुंच सकता जो मेरा हुक्म मानते ही रातों रात निकल गए थे। अपनी मर्जी नहीं इस मोहब्बत में। कोई कहे मेरा जज्बात है जी, मेरा दिल चाह रहा है झंडे लगाने को, झंडिये लगाने को, मेरा दिल चाह रहा है चूने को बखेरने को, मेरा दिल चाह रहा है हुजूर की मोहब्बत में बैंड बाजे मारने को। ओ भाई ये बाजारी मोहब्बत होगी, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की सिखाई हुई मोहब्बत नहीं है, इसमें अपने जज्बात नहीं चलते। अल्लाह ने कुरान नाज़िल की है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ओ ईमान वालो, अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हारे पैगंबर पे, अल्लाह के रसूल पे दुरूद पढ़ते हैं, तुम भी दुरूद पढ़ा करो, तुम भी दुरूद पढ़ा करो। जब ये आया मुबारका नाज़िल हुई, पढ़ो हदीस की हर किताब को। सहाबा इकराम अरबी दान थे, उनको अरबी बनानी हमसे ज्यादा आती थी। अल्लाह ने हुक्म दिया है दुरूद पढ़ने का, तो उन्होंने ऐसे नहीं किया, आओ अबू बकर, आओ उमर, उस्मान, अली इधर आओ, मशवरा करते हैं, मशवरा करके बनाते हैं आप पे दुरूद कैसे पढ़ना है। नहीं, जानते हैं ये मोहब्बत इबादत है, इबादत में अपनी मर्जी नहीं करते। मैं तुम्हें फजर की जानबूझ के 3 रखते पढ़ाऊं, कहूं मेरी मोहब्बत आज बढ़ चुकी है, मेरे जज्बात बढ़ चुके हैं, मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें फजर के 3 फर्ज पढ़ाऊं, तो तुम क्या कहोगे? भाई ये बाजार वाला मामला नहीं है कि मेरा दिल चाहता है, मेरे जज्बात चाहते हैं, ये इबादत है, इबादत में अपनी मर्जी नहीं होती। सहाबा इकराम जमा होकर नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और क्या कहते हैं? अल्लाह ने हुक्म दिया है आप पे दुरूद पढ़े, कैफा नुसल्ली अलैका या रसूलल्लाह, आका आप ही बताएं कि हम आप पे दुरूद कैसे पढ़े।
یہ دروز تاج ہے، یہ لکھی ہے، یہ کروڑی ہے، یہ بھلا ہے، یہ بھلا ہے. اگر ایسے درود بنانے ہوتے صحابہ بنا لیتے، لیکن اس محبت میں انہوں نے اپنی مرضی نہیں کی. رسول ماننے کا مطلب یہ اپنی مرضی چھوڑ دو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے جا رہے ہیں. عجیب کیفیت دیکھی. دو سواری ہیں، صحیح مسلم میں دائیں بائیں خالی چل رہی ہیں، اور ان کے درمیان میں دو نوجوان ہیں پیدل چل رہے ہیں، اور دونوں نوجوانوں کے درمیان ایک بوڑھا ان کے سہارے پیدل چل رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام بھی حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے سواری روک دی. آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ سواری خالی اور تم پیدل چل رہے ہو. آقا یہ ہمارے والد محترم ہیں، اور ہمارے ابا جی نے ان لہو نظر نظر مانی ہے کہ میں بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے مدینہ سے پیدل جاؤں گا. نبی پاک علیہ السلام نے شاباش دیے؟ نہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ ارکب ایھا الشیخ. اتنا لمبا سفر سواریوں کی موجودگی میں نبی پاک علیہ السلام کے طریقے سے ثابت ہے؟ نہیں ہے. آپ نے فرمایا ارکب ایھا الشیخ. حالانکہ عام مسجد کی طرف کو پیدل جائے ہر قدم کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، یہ تو بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے. آپ نے فرمایا سوار ہو جاؤ. ان اللہ غنی عنک وعن نظرک. اللہ رب العزت تجھ سے، تیری نظر سے بری ہے، تجھے ایک قدم کا ایک اجر بھی نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ ادھر اپنی مرضی ہے. کوئی یہاں سے پیدل سیالکوٹ جا رہا ہے، کوئی گوجرانوالہ پیدل جا رہا ہے جان بوجھ کے، کوئی لاہور جا رہا ہے، کوئی پاک پتن جا رہا ہے، کوئی اجمیر جا رہا ہے، کوئی ملتان جا رہا ہے. یہ سب دنیاوی اور بازاری محبتیں ہیں. آؤ نبی پاک علیہ السلام سے صحیح محبت سیکھو. اس محبت میں اپنی مرضی نہیں. نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی. حدیث کی ہر کتاب میں اپنے علماء سے پوچھئے. نماز پڑھ کے سلام بولا، خدمت میں پیش ہونے لگا. آپ نے فرمایا بیٹھنا نہیں. ارجع فصلی فإنک لم تصلی. جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو. آپ نے نماز نہیں پڑھی. یہ آپ کو سبق کس نے سکھا دیا ہے؟ جو مولوی صاحب پڑھنی چاہیے جیسے جس کو آتی ہے. اگر اپنی مرضی سے نماز پڑھنی تھی تو اللہ کے رسول کو بنا کے بھیجنے کا کیا مطلب تھا؟ پھر رسول کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا کہ ہر ایک نے اپنی مرضی کی عبادت کرنی. صحابی نے یہ نہیں کہا آقا میں چلو پڑھی تو ہے غلط ہو، پڑھ تو لیے نا. نبی علیہ السلام کی سنت کی خوشبو نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں. پھر گیا نماز پڑھی، پھر آیا سلام بولنے لگا. آپ نے کہا بیٹھنا نہیں. ارجع فصلی فإنک لم تصلی. جاؤ دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر نماز پڑھی، پھر آیا کہا جاؤ دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا. کہتا اللہ کے حبیب علمنی یا رسول اللہ. آقا پھر مجھے سکھا دو. آپ اس کو نماز سکھا رہے. کہا یہ نماز میرے طریقے کے مطابق ہے، یہ پڑھے گا تو تیری نماز ہے، اس کے علاوہ نماز پڑھے گا تو ایسا ہی ہے جیسے تم نے نماز نہیں پڑھی. نبی پاک علیہ السلام کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے اپنی مرضی نہ کرو. کوئی صحابی رسول اپنی مرضی کرے تو وہ اللہ قبول نہیں کرتا. ہم کیا چیز ہیں؟ صحیح البخاری صحیح مسلم کھولیے. نبی پاک علیہ السلام قربانی والی عید کا خطبہ دے رہے ہیں. خطبے کے بعد آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک. جس نے ہمارے ساتھ عید پڑھ لی ہے اب جا کے قربانی کرے، اس کی قربانی ہمارے طریقے کے مطابق ہے، اللہ قبول کرے گا. آپ نے یہ خطبہ دیا. ایک صحابی کھڑا ہو گیا ابو بردہ بن نیار، عرض کرتے اللہ کے حبیب قد نسکت قبل ان اخرج. آپ فرما رہے ہیں جو اب جا کے قربانی کرے اللہ قبول کرے گا. آقا میں تو قربانی کر کے آیا ہوں، میں نے تو نماز سے پہلے قربانی کی ہے. نیت کتنی اچھی آقا. میرے آس پاس کے بڑے ہی غریب ہیں، میرے دل میں چاہتا ہے یہ کھانے پینے کا دن ہے، کیوں نہ ہو ہمارے جانور کا گوشت سب سے پہلے ان کے گھر جائے. میں ان کے گھروں میں گوشت پہنچا کے آیا ہوں. نیت بڑی اچھی ہے لیکن نیت کا کیا کریں؟
اگر نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ نہ ہو؟ اللہ کو ہماری محنتوں سے پیار نہیں ہے، اللہ کو سب سے زیادہ میرے محبوب پیغمبر سے پیار ہے۔ اللہ کو آپ کی ادا چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ابو بردہ بہت بڑی غلطی کی ہے، دل کا شاۃ و لحمن، یہ تو عام گوشت ہی ہے، عام دنوں میں تم گوشت کسائی کرتے ہی رہتے، یہ وہ گوشت ہے، قربانی نہیں۔ اذبح مکانہا اخرى، اگر قربانی کا ثواب لینا چاہتے ہو تو پھر اب جا کے قربانی کرو، یہ میرے طریقے کے مطابق ہوگی، اللہ پھر قبول کرے گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنی مرضی، اپنے جذبات چھوڑ دو، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو اپناؤ۔ آخر میں ایک اشکال کا جواب، کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا مقام آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول تو کئی گزرے، رسول تو اور بھی گزرے۔ اس کا جواب یہ ہے، آپ ہیں اللہ کے رسول ہی، لیکن رسولوں میں سے بھی آپ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ تو اللہ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول۔ تمام انبیاء کی روحوں کو اللہ نے اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا ہے، اور میرے پیغمبروں جب میں تمہیں بھیج دوں رسالت، تمہیں نبوت مل جائے، تمہیں شریعتیں مل جائے، تمہاری شریعتوں کا نظام چل رہا ہو، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا سب سے پیارا رسول آ جائے۔ رسول ان پہ تنوین محبت والی ہے، سب سے پیارا رسول آ جائے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، نبی پاک علیہ السلام کے لیے جہاں بھی رسول پہ تنوین آتی ہے وہ نکرہ کی تنوین نہیں ہوتی، وہ محبت کی تنوین ہوتی۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اور میرے پیغمبروں میرا پیارا رسول تمہاری موجودگی میں آ جائے، تم نے اپنی نبوتوں کے سکے ختم کر دینے ہیں، بلکہ تم سب نے میرے پیارے رسول کی تابعداری شروع کر دینی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام رسول ہیں، لیکن رسولوں میں سے آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ میں، اور کن اماموں کی لے کے بیٹھ گئے ہو، کن اماموں کی بات کرتے ہو؟ ادھر آؤ، ادھر آ دل پر ہنر آزمائے، تو جگر آزما ہم تیر آزماتے ہیں، تو تیر آزما ہم جگر آزماتے ہیں۔ ادھر دیکھ سیدنا عمر فاروق کن کی کتاب کا ورق لے کر آئے ہیں؟ تورات کا ورق لے کر آئے، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھے، کیا فرماتے؟ ھذہ نسخۃ من التوراۃ، اللہ کے حبیب قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، تو تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے، آئے اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ نے تورات میں کیا لکھا ہے؟ تورات پڑھ رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق نے ہاتھ لگایا، او عمر تیری ماں تجھے گم پائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا، آپ کا چہرہ غصے میں۔ سیدنا عمر فاروق نے دیکھا، فوراً ہی تورات کے ورق کو سائر پہ رکھا، اور کیا کہا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ حقا میں تو راضی ہوں اللہ کو رب مان کے، اسلام کو اپنا دین مان کے، اور آپ کو اللہ کا رسول مان کے میں راضی ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ او عمر تم تورات کی بات کرتے ہو، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے آ جائے، ما وسعہ الا اتباعی، اے عمر تم اپنی کیا بات کرتے ہو؟ اگر موسیٰ بھی آ جائے ان کو بھی جنت میری تابعداری کے بغیر نہیں ملے گی۔ کن اماموں کی بات کرتے ہو؟ دوسرے الفاظ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عمر فاتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل، تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی شروع کر دو تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ نبی پاک علیہ السلام بھی رسول ہیں، لیکن رسولوں میں سے آپ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی علیہ رحمہ پہچان لیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، کہیں گے یا عیسیٰ صلی بینا، او عیسیٰ تم بھی تو اللہ کے رسول ہو، آؤ آج ہمیں نماز پڑھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ کھڑا کر دیں گے، نہیں او مہدی، میں رسول تھا، اب میں رسول بن کے نہیں آیا، اب میں تمہارے رسول کا غلام بن کے آیا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام بھی رسول ہے، لیکن رسولوں میں سے آپ سب سے اعلیٰ ہے۔ جبریل امین تشریف لائے، براق لے کر، براق پہ سوار ہوئے، بیت المقدس میں پہنچے۔ آقا فرماتے عجیب منظر میں نے دیکھا ہے، بیت المقدس انبیاء سے بھرا ہوا ہے۔ سنو، جھوٹ بولا ہے اس نے جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، یہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو بڑے بھائی کے برابر سمجھتے ہیں۔ سنو، بھائی کیا ہے، اللہ کی قسم لاکھوں باپوں جیسے رشتے ہوں، محبوب پیغمبر کے جوتے پہ قربان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بھی سارے انبیاء سبوں میں کھڑے، آپ بھی سب میں کھڑے ہوئے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں جبریل یہ انبیاء کیوں کھڑے ہیں؟ کہا اللہ نے آج ان کو ادھر اکٹھا کیا ہے، ان سب نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ کہا ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ کہا آپ کی موجودگی میں کوئی پیغمبر بھی بھلا مصلی امامت پہ کیسے آ سکتا ہے؟ پھر مجھے کہنے دیجئے، جب ناقص العقل انسان اپنی مرضی کرتا ہے تو غلطی کرتا ہے۔ جو ناقص العقل انسان نے کہا نا دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، نبی پاک علیہ السلام ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یہ اپنی مرضی کا عقیدہ ہے۔ اور پھر اپنی جب مرضی کی غلطی کتنی بڑی کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کو حاضر ناظر مان کے مصلی امامت پہ خود کھڑا ہوتا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی ایک مولانا صاحب گزرے، ہم پھر بھی ادب سے نام لیتے ہیں ان کا، لیکن انہوں نے جہاں جہاں اپنی مرضی کی ہے بڑی بھیانک غلطی کی ہے۔ کہتے ہیں ایک جنازے سے میں فارغ ہوا، پلٹا، میں نے کیا دیکھا؟ نبی پاک علیہ السلام سفید سواری پہ سوار ہے۔ میں نے آپ سے سلام لیا، ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضور آپ کدھر؟ کہا احمد میں ادھر جنازہ پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ آگے کہتا ہے الحمدللہ وہ جنازہ میں نے پڑھایا تھا، یعنی الحمدللہ میرے پیچھے محبوب پیغمبر نے نماز پڑھی۔ وہ یہ فاطمہ کا بابا ہے نا جن کے بارے میں ایسی بھیانک گستاخی بھی کر جاتے ہو۔ جبریل امین سے پوچھو میرے محبوب پیغمبر کی شان، آپ کا مقام۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں آقا، پیغمبر تو بڑے بڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، داؤد بھی ہیں، یوسف علیہ السلام جیسے حسین بھی ہیں، لیکن جہاں آپ ہو وہاں مصلی امامت پہ کون آئے گا؟ باقی بھی رسول گزرے ہیں، آپ بھی رسول آئے ہیں، لیکن آپ رسولوں میں سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، والملک صفاً صفا، فرشتے بھی صف بنا کے کھڑے ہوں گے، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، لوگوں اس دن کی سرداری اللہ مجھے عطا کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں سورج بالکل قریب ہوگا، لوگ ہاتھ اوپر کریں گے، سورج کو لگے گا، اتنی شدت کی گرمی کے عالم میں سب پانی کی تلاش میں نکلیں گے، پیاس میں نڈھال ہو کر، لیکن کہیں بھی پانی نہیں ملے گا۔ انبیاء اولیاء پانی کی تلاش میں نکلے ہیں، نیک لوگ پانی کی تلاش میں نکلے۔ آقا فرماتے ہیں دور سے دیکھیں گے دریا بہہ رہے، بھاگتے ہوئے زبانیں باہر نکلی ہوئی، قریب پہنچیں گے ریت ہی ریت ہوگی، پانی نہیں ہوگا۔ ہاں پھر محشر کے میدان میں ایک نہر ہوگی، تمام انبیاء ادھر سے آ کے پانی پیئیں گے، تمام اولیاء ادھر سے آ کے پانی پیئیں گے۔ آقا فرماتے ہیں اس نہر کا مالک اللہ نے مجھے بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے، رسولوں کے لیے جو جنت تیار کی ہے،
انا اول من یفتح لہ باب الجنہ، اللہ پاک نے اس جنت کا افتتاح مجھ سے کروانا ہے۔ جب اپنی مرضی سے دنیا کے اندر جنت کا دروازہ بنائے گا پھر بھیانک غلطی کرے گا، اور یہ جنت وہ نہیں ہے۔ جنت کا افتتاح کسی عام بندے نے نہیں کرنا، کسی فرشتے نے نہیں کرنا، کسی اور رسول نے نہیں کرنا۔ جنت کا افتتاح میرے محبوب پیغمبر نے کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے کو دستک دوں گا، اندر سے آواز آئے گی من دق الباب، آج کون ہے جنت کے دروازے کو دستک دینے والا؟ نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے میں کہوں گا انا محمد، میں محمد ہوں، اپنے غلاموں کو اپنی امت کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ وہ دربان اندر سے بولے گا بکاؤ مرتو، بس آپ کے بارے میں مجھے پابند کیا گیا تھا، اللہ نے کہا تھا وہ میرے دربان، جنت کے دربان سارے دروازوں کو بند کر دو، آج دروازہ اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک میرا آخری پیارا محبوب پیغمبر نہ آ جائے۔ مقام اتنا ہے، عظمت اتنی ہے، آقا فرماتے دو فرشتوں کو تو میں نے دیکھا ہے، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، وہ زمین آسمان کے درمیان ٹھہر گیا، دوسرا میرے پاس آ گیا، اس نے مجھے اٹھایا، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، دوسرے پلڑے کے اندر ایک آدمی کو رکھا گیا، میرا پلڑا بھاری رہا، پھر 10 کے مقابلے مجھے تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا، پھر 100 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ فرشتہ کہتا ہے زنہو بی-الف، ان کو 1000 کے مقابلے میں تولو، 1000 کے مقابلے میں بھی میرا وزن بھاری تھا۔ فرشتہ چلا اٹھا ارے ان کو کب تک تولو گے، ان کے مقابلے میں تمام انبیاء اولیاء بھی رکھ دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ نبی پاک علیہ السلام رسول ہیں لیکن رسولوں میں سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کے سچے غلاموں میں اللہ ہمارا بھی ہمیں بھی شامل فرمائے، اللہ نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے، حوض کوثر میں آپ کے ہاتھوں ہمیں پانی نصیب فرمائے، جنت میں اللہ ہمیں آپ کے ساتھ اکٹھا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔